بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہور کا مفہوم اور انتظار کا مقصد کیا ہے، اور انتظار کرنے والے کی ذمہ داری کیا ہے کہ جس کا انتظار کیا جا رہا ہے وہ واقعاً انتظار کہلانے کے قابل ہو۔ جو انتظار کر رہا ہے اسے عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ منتظر۔ منتظر۔ اور جس کا انتظار ہو رہا ہے اسے کیا کہیں؟ منتظر۔ زمانے کے امام کا انتظار ہو رہا ہے، حضرت کے ظہور کا انتظار ہم کر رہے ہیں، تو انہیں کہا جائے گا منتظر، اور ہم انتظار چونکہ کرنے والے ہیں منتظر۔ قرآن مجید کی دوسری آیات میں دونوں یہ لفظ آ چکے ہیں، منتظر اور منتظر۔ کوئی منتظر ہے، کوئی منتظر ہے۔ بہت سی چیزوں کا ہم آپ انتظار کرتے ہیں دنیا میں، اور انتظار ایک ایسا کوئی مفہوم اور کانسیپٹ نہیں ہے کہ جس سے ہم ناواقف ہوں۔ اور انسان اپنی زندگی میں بہت سی چیزوں کا انتظار کرتا ہے۔ کسی رزلٹ کا انتظار کر رہا ہے طالب علم، تو کھیت میں بیج ڈالنے والا کسان انتظار کر رہا ہے کہ کب فصل کٹے گی یا کب فصل تیار ہوگی تاکہ کاٹنے کا موقع آئے۔ تو انتظار ہر ایک کر رہا ہے۔ انتظار کرنا اچھی بات ہے، اور انتظار کرنا قرآن کی آیات کی روح سے سنت الہیہ میں کاؤنٹ ہوتی، شمار کی جاتی ہے۔ لیکن انتظار بے معنی نہ ہو۔ بعض اوقات انتظار ہمارا بے معنی ہے۔ فرض کر لیے خدا نخواستہ ایک کسان نے صحیح سے بیج کھیت میں نہیں ڈالا ہے اور وہ انتظار کرے بہت اچھی فصل کا، تو یہ معقول بات نہیں ہوگی۔ یہ بات کوئی عقل مند تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ لہذا انتظار کا مفہوم جو ہے اور مقصد جو ہے اسے بھی کہیں نہ کہیں پیش نظر رکھنا ہوگا۔ آج کی دنیا میں آپ دیکھیں، خاص طور سے مولا کے چاہنے والے، ان کے درمیان میں اور ایسے بھی لوگ ہیں، کچھ ہی البتہ ایسے بہت کم ہیں ابھی، کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب حدیث میں آ چکا ہے کہ جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی تو مولا ظہور فرمائیں گے۔ تو اب لاؤ ایک کام کریں کہ دنیا کو ظلم جور سے بھر دیں، اور دنیا تو جو بھی ظلم جور سے بھر رہی ہے تو ہم بھی ظلم جور بھرنے میں کچھ نقش ادا کریں، کچھ رول ادا کریں، اور ہم بھی دنیا کو گندگی سے بھریں تاکہ مولا کا ظہور جلدی ہو جائے۔ یہ کتنا غلط کانسیپٹ اور مفہوم اس حدیث سے کچھ لوگوں نے لینے کی کوشش کی۔ یہ بات غیروں نے لی، اور غیروں نے اس بات کو ذہنوں میں جوانوں کے ڈالنے کی کوشش کی کہ انتظار کا مفہوم اور مقصد یہ ہے کہ دنیا کو گندگی کے بھر دو، جبکہ اسے نہ کوئی عقل، نہ کوئی ملک کا قانون، اور نہ ہی شریعت تسلیم کرتی ہے کہ آپ سماج کو گندگی سے بھریں۔ آپ کوئی ملک، کسی ملک کا کوئی بھی پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر کیا آپ کو اجازت دے گا کہ آپ دنیا کو گندگی سے بھریں؟ یقیناً نہ دے گا۔ اور نہ اسے عقل تسلیم کرتی کہ ہم دنیا سے گندگی سے بھر دیں تاکہ ظہور جلدی ہو جائے، اور نہ ہی اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ حدیث تو یہ کہہ رہی ہے، اور اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ہم جتنا ہو سکے ظہور کے مقدمات فراہم کریں، اپنے نیک اعمال کی اس بات کا ثبوت پیش کریں کہ ہم ظہور کے لیے تیار ہیں۔ چونکہ جو ظہور فرمانے والا ہے وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھرے گا، تو کس کے ذریعے سے بھرے گا؟ جب دنیا میں ہر طرف گندگی ہوگی، وہی جو ظہور کرنے والا ہے اسے بھی ناصر مددگاروں کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اور دنیا میں ناصر مددگار کتنے ہیں یہ آپ کو بہتر معلوم ہے۔ تو کم سے کم ہم جو سب سے کم تعداد میں ہیں، ہماری ذمہ داری تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم ایسے اعمال انجام دیں کہ ہمیں ظہور کے مقدمات فراہم کرنے والوں میں گنا جا سکے۔ اگر ایسا ہم نے نہ کیا تو اس کے مطلب یہ ہے کہ ہم ظہور کا انتظار نہیں کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ دعا جمعے کے دن یا دوسرے دنوں میں پڑھی جائے، بطور خاص جمعے کے دن، کہ سال بعد جب پڑھی جائے تو وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ کے ساتھ پڑھی جائے۔ ظہور کے لیے دعا کرنا سب سے بڑی عبادت ہے یقیناً۔ لیکن کب؟ جب ظہور کی دعا کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ عملی پیغامات بھی ہوں۔ پروردگار عالم توفیق ہم کو اور آپ کو دے کہ انشاءاللہ ان مقصد کے تحت دنیا میں سانس لیں،
اور مقدمات ظہور انشاءاللہ فراہم کر سکیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔